بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آواز خلق اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ویرک۔ میرے ساتھ تجزیے کے لیے موجود ہیں جناب سینئر صحافی میاں طارق فیض صاحب۔ پاکستان میں ملک میں موجود تمام اشیاء کو ڈالرز اور پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے کہ اگر ڈالر مہنگا ہوگا یا پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء جو ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں چونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے اور پاکستان کے روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے پاکستان کے اندر تمام اشیاء جو ہیں خاص طور پہ اشیاء خور و نوش جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ کس صورت میں ہوتی ہیں کہ تمام تاجر برادری کا یہ موقف ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے ہم ٹرانسپورٹیشن چونکہ مہنگی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے ڈالر بھی مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے روپے کی قدر بڑھتی جا رہی ہے، اور جبکہ پیٹرولیم مصنوعات میں بھی اچھی خاصی کمی آ چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اشیاء خور و نوش اور خاص طور پہ وہ اشیاء جو روزمرہ زندگی کی ضرورت ہیں، جو زیادہ اہم ہیں، لگژری کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ لگژری میں بہت ساری آئٹمس آتی ہیں، ہوتی وہ بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، لیکن ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا عام جو اشیاء جو لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہیں، عام کلاس کے لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے سبزی، گوشت، چاول، آٹا، گھی، تیل وغیرہ۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی اور ڈالر کی قدر میں بھی کمی کے باعث ابھی تک عوام کو کسی قسم کی ریلیف نہیں مل رہی، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں یہ سب جاننے کے لیے میں زحمت دوں گا جناب میاں طارق فیض صاحب کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان دنوں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کیا ہیں۔ جناب میاں طارق فیض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے ساجد صاحب کہ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارا پروگرام آواز خلق، جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے دکھ، عوام کی تکالیف اور عوام کے مسائل کو گونگی، بہری، سمن، بکمن، امیون جو ارباب اختیار ہیں، جو بیوروکریسی ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ شاید کہ ان کے اندر عوام کے مسائل حل کے لیے احساس پیدا ہو اور عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف مہیا ہو سکے۔ ہم نے اپنے 2-3 پچھلے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے زندگی کی آسائشات اور ایک ہوتی ہیں زندگی کی ضروریات۔ انسان آسائشات کو تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن ضروریات جو ہیں ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بالکل، جیسے کہ ہمارے روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور دیگر جو ہماری خورد و نوش ہیں، ان کے بغیر وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ تو یہ ہم نے گزشتہ پروگرام کا کہا تھا کہ ارباب اختیار سے کہ صرف آپ یہ جو مارکیٹ کمیٹی کی جو لسٹیں جاری روزانہ کی بنیادوں پر ہوتی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ کم از کم ہزاروں کی تعداد میں وہ جاری ہوتی ہیں، اور صرف اس میں سوائے وہ پیسہ جیبوں میں جانے کے وہ کہیں بھی نہیں جاتا، اور ایک لسٹ جو ہے وہ 20 روپے کی سیل ہوتی ہے، لیکن اس کے جو مقاصد ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ وہ کیسے کہ ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، کمشنر صاحب اگر وہ لسٹ لے کر بھیس بدل کر ویجیٹیبل مارکیٹ میں جائیں، سبزی منڈی میں جائیں، اور مجھے اسی مارکیٹ کمیٹی کے لسٹ کے مطابق خریداری کر کے دکھائیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ کمیٹی کی لسٹ ہے یہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اگر آپ اس لسٹ کے مطابق
عام آدمی کو یا وہاں جو سبزی فروش جاتے ہیں ان کو اگر آپ وہ مہیا نہیں کر سکتے تو پھر یہ لسٹیں جاری کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. صحیح. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانا اور عوام کی آنکھوں میں جھول دھوکنے کے مرادف ہے. جی یہ لسٹیں جو ہے اس سے باقاعدہ اس کے لیے ایک ٹھیکیداری نظام میری اطلاع کے مطابق ٹھیکیداری نظام ہے جس کے تحت یہ باقاعدہ لسٹیں شائع ہوتی ہیں اور وہ خوب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. بظاہر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اپنا ڈپٹی کمشنر ہے ضلع کا کوئی بھی وہ ایک لسٹ رات 12 بجے کے بعد وہ جاری کرتا ہے. اب پھر اس کو مطلب پرنٹ آؤٹ کروا کے ایک ٹھیکیدار ہے جو اس کو باقاعدہ یا تو چھپوا کے بانٹتا ہے یا پھر اس کی فوٹو کاپی کروا کے بانٹتا ہے. اب 2 روپے کی یا 4 روپے کی فوٹو کاپی جو ہے وہ 20 روپے کی وہ بیچ رہا ہوتا ہے. اور وہ ہر دکاندار کے پاس آپ دیکھیں کہ ایک شہر میں کتنے دکاندار ہیں اور ساتھ ان کے خانچہ فروش بھی ہیں. گلی محلوں میں علاقوں میں ان کو بھی یہ لسٹ فراہم کی جاتی ہے جن سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اب یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس وقت آپ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے ان کی لسٹ کے مطابق مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یعنی سبزی منڈی میں یا فروٹ منڈی میں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج یا کل یا چند دنوں سے جو اشیاء ضروریہ ہیں جس میں سبزی ہے ان کے ریٹس جو انہوں نے مقرر کیے ہیں ان سے کتنا زیادہ مارکیٹ میں وصول کیا جا رہا ہے؟ ساجد صاحب بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ جو لسٹ ہے اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے اوپر جو ریٹس ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ ہماری آج کی لسٹ ہے. صحیح. اگر یہ ارباب اختیار کوئی ڈی سی صاحب کوئی اے سی صاحب دیکھ لیں اور اس لسٹ کے مطابق ایک سروے کر لیں کہ کیا کسی شہر میں کسی ایک دکاندار کو بھی اس کے مطابق اگر منڈی سے کوئی چیز ملی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ دیکھیں نا، آج کا ریٹ جو ہے آلو کا ریٹ جو ہے جی وہ 87 روپے منڈی کا ہے. صحیح. لیکن منڈی سے ملا ہے 100 روپے اور مارکیٹ میں سیل ہوا ہے 120 روپے. صحیح. ٹھیک ہے. اور آج کا ریٹ آپ دیکھ لیں، اس کا ٹماٹر کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے وہ لکھا ہے. اچھا دیکھیں کیسی بات ہے کہ آج کی جو لسٹ ہے اس میں لکھا ہے 116 روپیے کلو ٹماٹر کا ریٹ اور منڈی سے مل رہا ہے 100 روپیے. اچھا. اور ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو دیکھ لیں کہ وہ جو ریٹ ہے وہ 160 روپے ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بک کس میں رہا ہے 180 روپے میں. اچھا. ٹھیک ہے. مقصد یہ کوئی بھی آپ لہسن دیکھ لیں، یہ ریٹ ہے 430 روپے جو لسٹ کا ریٹ ہے. صحیح. اور 500 روپے میں منڈی میں مل رہا ہے، 550 روپے میں مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ یہ دوسری چیزیں لگا لیں، ادرک لگا لیں، انہوں نے ریٹ دیا ہے جناب 610 روپے لکھا اوپر. ٹھیک ہے. لیکن وہ مارکیٹ سے مل رہا ہے 550 روپے اور 600 روپے میں سیل ہو رہا ہے. مطلب یہ فگر جو دیکھیں نا، ان کا ہیر پھیر جو دیکھیں یہ کیسا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لسٹ کون تیار کرتا ہے، یہ کہاں سے ریٹ لیتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں. ڈی سی صاحب روزانہ جاتے ہیں، پیٹرول بھی خرچ ہوتا ہے، ساری مشینری ساتھ جاتی ہے، وہاں منڈی میں جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں. لیکن میں پھر گزشتہ پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں ارباب اختیار سے یہ ڈی سی صاحب سے پورے پنجاب لیول میں یہ کہوں گا، چیف سیکرٹری صاحب سے کہوں گا کہ آپ ڈی سیز کو پابند کریں کہ یہ جو نا بھیس بدل کے اگر منڈیوں میں جائیں ایک گاہک بن کر، خریدار بن کر، تو ان کو ساری صورتحال آشکارا ہو. مگر یہ سارا ایک اس کو ٹوپی ڈرامہ کہیں گے اور کیا ہے یہ کہ نہ تو دکاندار کو اس ریٹ پہ مل رہا ہے، نہ آگے گاہک کو اس ریٹ پہ مل رہا ہے. تو ڈی سی صاحب جو ہے روزانہ جاتے ہیں منڈی میں، وزٹ کرتے ہیں، اس کا جناب وہ الیکٹرانک میڈیا پہ، پیپر میڈیا پہ جناب اس کی جو ساری جو کارکردگی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. لیکن عوام کی جو مسائل ہے، جو مہنگائی میں پسی ہوئی عوام ہے، وہ ادھر کی ادھر ہی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. چھوٹے موٹے یہ جو خانچہ فروش ہیں، یہ جو گلی محلے میں دکاندار ہیں، ان کے اوپر وہ جرمانے کر رہے ہیں، وہ ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو منڈی ہیں، مجھے بتایا نا کہ ڈی سی صاحب روزانہ جاتے ہیں، مجھے ایک بھی بتایا کسی ایک آڑتی کے خلاف کارروائی کی ہے. لازمی بات ہے، اتنی بڑی منڈی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں تو وائلیشن ہوگی نا. کسی ایک بھی آڑتی کے خلاف یا کسی ایک بھی ہول سیلر کے خلاف کوئی آج تک کارروائی ہوئی ہے؟ کسی کے خلاف ہی نہیں ہوئی. کس کو جرمانہ کیا جاتا؟ تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کیسے یہ حل ہوگا؟
اس کا حل یہ ہے، متعدد بار دیکھیں یہ ہمارا، ہاں جی، ہمارے علاوہ بھی ہمارے دوست احباب جو ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں وہ بھی اس بات کا متعدد بار اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری باتوں کی کچھ ساجد سنوائی صاحب نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں نیشنل لیول پہ، اچھا ہمارے جو ہے صحافی حضرات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میں کہنا کوئی بندہ جو ہے وہ بول ہی نہیں رہا عوامی مسائل پہ کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں، اور یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے کہ عوام کو، کیا دکانداروں کو، جو خریدار جو منڈی میں جاتے ہیں، اگر ان کو گورنمنٹ ریٹ پہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر ان لسٹوں کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ڈی سی صاحب جو روزانہ وزٹ کرتے ہیں مارکیٹ کا، ان کا جانے کا وہ جو مقصد ہے اگر وہ ہی نہیں پورا ہوتا تو پھر ان کا جانے کا کیا فائدہ؟ تو مقصد تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، ان کا کوئی ایسا میکانزم بنائیں اس کے مطابق۔ یہ دیکھیں یہ لسٹ یہ کس نے تیار کی ہے؟ منڈی میں آج کا جو ریٹ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ٹماٹر کا ریٹ ہے یہ لکھا ہوا ہے جناب 125 روپے، لیکن منڈی سے مل رہا ہے 160 روپے اور بک رہا ہے 180 روپے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ لسٹ جو ہے ڈی سی صاحب جب مارکیٹ میں جاتے ہیں یا منڈی میں جاتے ہیں ان کے پاس یہ لسٹ نہیں ہوتی؟ صحیح، وہ اس لسٹ کو نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہول سیلر جو ہے، جو آڑھتیے ہیں، وہ بھی ڈی سی کے آرڈر کو فالو نہیں کرتے۔ نہیں کر رہا، مقصد یہ ہے کہ ڈی سی صاحب جاتے ہیں لیکن اس وقت جائیں جس وقت وہاں آکشن ہوتی ہے، جس وقت وہاں سامان سبزی آتی ہے، اس وقت یہاں بولی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ منڈی کی سطح پہ ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے جس میں وہاں کی جو یونین ہے وہ بھی ہو، اور جو سرکاری نمائندے ہیں جو ڈی سی آفس کے یا مختلف محکموں کے جو ہیں متعلقہ وہ، اور وہ کمیٹی بنی ہے اور وہ جو روز مرہ کی اشیاء کے مطابق، جو منڈی کے ریٹ کے مطابق جو ریٹ نکالے۔ ہم من حیث القوم جو ہے وہ کرپٹ ہو چکے ہیں، ہماری تاجر برادری سب سے بڑی کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ کیونکہ جب تک تاجر برادری ایک ایسی ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ تمام ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں، تو اس کے ذمہ دار جہاں حکومت ہے یا حکومتی ادارے ہیں، وہاں ہمارا تاجر بھی انتہائی کرپٹ ہے، بد دیانت ہے، اور اس کی وجہ سے جو وہ راتوں رات امیر ہونے کی لالچ کر کے لوگوں کا جیبوں سے مطلب میں پیسہ بٹور رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس عوام کے ساتھ، وہ انتہائی ظالمانہ رویہ ہے، اور آپ اپنے اس رویے کو بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا منافع ایک مقرر کر دیا تو اسے تجاوز نہ کریں۔ یہ پیسہ، یہ دولت، سب کچھ یہیں رہ جانی ہے۔ اس دنیا میں بڑی طاقتیں آئیں، بہت سارے لوگوں نے انبیاء کرام ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں رہا، جاتے ہاتھ وہ خالی ہاتھ گئے ہیں۔ جتنے لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خالی ہاتھ گئے ہیں، آئندہ بھی خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ یاد رکھیں کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا اپنے اعمال کو درست کریں، اور انسان پہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اگر اپنے حقوق کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ اہم حقوق آپ کو دیے ہیں تو وہ بندے اور بندے کے درمیان ہے، حقوق العباد ہے۔ اگر آپ نے حقوق العباد کی پیروی نہیں کی، اگر آپ اس کے پیمانے پر پورا نہیں اترے، تو گویا آپ نے اللہ کے احکامات کی بھی نفی کی ہے، آپ اللہ کے حکم پر نہیں چلے۔ کیونکہ جب تک آپ حقوق العباد پورے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ بھی آپ پورے نہیں کر پا رہے، کیونکہ حقوق اللہ کی ادائیگی اسی صورت میں ہوگی جب آپ حقوق العباد پورے کریں گے۔ جب آپ نے حقوق العباد کو چھوڑ دیا تو گویا آپ نے حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا آپ اپنی اصلاح کریں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اس عوام کے لیے نہیں۔ ہم تو جس طرح بھی ہے آپ کے ان رویوں کو برداشت کر رہے ہیں، آپ کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، آپ کی زیادتیوں کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے، لیکن جواب آپ نے دینا ہے۔ آگے جا کے جواب آپ نے دینا ہے، نہ آپ کی جگہ پہ آپ کے بچوں نے،
دینا ہے جن کے لیے آپ یہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، نہ آپ کی بیویوں نے دینا ہے، نہ آپ کے ماں باپ نے دینا ہے، یہ جواب آپ نے دینا ہے۔ لہٰذا اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں، اسی میں بقا ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں آپ کی آخرت میں درجات بلند ہوں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہوگا، بھاڑ میں جائے، آپ عوام کو چھوڑیں، عوام تو جیسے تیسے اپنا زندگی بسر کر ہی لے گی، لیکن آپ اپنی سوچیں۔ تو لہٰذا خدا کے لیے ریاست کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ناکام حکمرانی کسی کام کی نہیں ہے، جب حکمران کرپٹ ہیں تو ساتھ ساتھ عوام بھی کرپٹ ہے۔ تو لہٰذا سب کو اپنی اپنی جگہ پر، یہ پاکستان جو ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، خدا را اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ اسلامی، اس کی لاج رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دین اسلام کے سانچے میں ڈالیں۔ خدا را میں بس عرض ہی کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس پاک پروردگار کے اختیار میں ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ ہم لوگ سب مل کر ہم اپنی اصلاح کریں، ہم ہر وہ کام کریں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔